كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخره. اور انہوں نے اس کی پیروی کی کہ سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں شیاطین جس کی تلاوت کرتے تھے، یعنی جس کو شیاطین نے پڑھا تھا. یہاں وہ تبعو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عطف علی نبذا. اتبعو یہ نبذا پر معطوف ہے. اس سے پہلے ہے نا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم. تو اب مطلب کیا ہوا کہ جب ان کے پاس اللہ کے یہاں سے ایک ایسا رسول آیا کہ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا، جو یہودیوں کے پاس تھی کتاب، تو ان کتابیوں میں سے ان اہل کتاب نے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو پرچے پش ڈال دیا، گویا کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں، اور اس کی پیروی کی انہوں نے. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کہ شیاطین سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں جس کی تلاوت کی تھی. یہ اس پر جب آپ مانیں گے تو حالانکہ زیادہ ظاہری ہے کہ اس کا عطف نبذا کے بجائے پورے جملے لما جاؤ پر کر دیا جائے، یہی زیادہ ظاہر ہے. ورنہ تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب نبی آخر الزمان وہ کتاب لے کر آئے تب ان لوگوں نے ایسا کیا، اور لگتا کہ اس سے پہلے انہوں نے پیروی نہیں کی تھی اس سے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کرتے تھے. اس لیے زیادہ ظاہر یہی ہے کہ تبعو کا عطف نبذا کے بجائے ولما جاءہم رسول اس پورے جملے میں کر دیا تو معنی زیادہ واضح ہوں گے اور واقع کے مطابق. پر مفسر یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے انہیں کی بات مانیں، ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے اپنی بات کریں. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. تتلو اس کی تفسیر میں کہتے ہیں تلت، یعنی یہاں مضارع ماضی کے معنی میں ہے، حکایت حال ماضیہ کے طور پر. حکایت حال ماضیہ کی تشریح سے پہلے گزر چکی ہے. علی عہدی ملک سے پہلے عہد نکال کے بتایا کہ مضاف محذوف ہے، اور من السحر من بیانیہ ہے. یہ بیان ہے ما تتلو میں ما کا. تو مطلب کیا ہوا کہ اس جادو کی پیروی کی انہوں نے، کہ جس جادو کو شیاطین سلیمان کی کے عہد سلطنت میں شیاطین نے جس کو پڑھا تھا یا پڑھا کرتے تھے. اب یہ جادو کیا ہے اس کے بارے میں مفسر آگے تفصیل بتا رہے ہیں کہ وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نُزِعَ مُلْكُهُ. اور ان شیاطین نے اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا جس وقت ان کی سلطنت ان سے لے لی گئی تھی، چھین لی گئی تھی. اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہی بھی. اور یہ بادشاہ صرف انسانوں کے نہیں تھے بلکہ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، پرندوں پہ حکومت، ہوا پہ بھی حکومت کی چلتی تھی. لیکن یہ حکومت جو تھی خاص طور سے جنوں پر جو ان کی حکومت تھی
کی اصل بنیاد تھی خاتم سلیمانی، ایک انگوٹھی تھی جو جنت سے آئی تھی، حضرت سلیمان تک پہنچی تھی. تو وہ انگوٹھی جب وہ پہنتے تھے تو یہ جن سب تابع فرمان دیتے تھے، ان کے حکم کے خلاف نہیں کر پاتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ یہ کبھی کبھی جب استنجا وغیرہ کرنے کے لیے جاتے تو اس مقدس انگوٹھی کو نکال دیتے تھے اور رکھ دیتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ استنجا کرنے جانے لگے تو اپنی انگوٹھی انہوں نے اپنی ایک بیوی کو دے دی. محشی نے لکھا ہے کہ اس کا نام، بیوی کا نام جرادہ تھا، اور علامہ سلیمان جمل نے اپنے حاشیے میں لکھا کہ اس کا نام امینہ تھا. بہرحال بیوی تھی، علی اختلاف القولین اس کا نام امینہ یا جرادہ تھا. اس کو دے دیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. جیسے ہی استنجا کرنے کے لیے گئے تو ایک شیطان حضرت سلیمان کی صورت میں آیا ان کی بیوی کے پاس. انگوٹھی لو. بیوی نے سمجھا کہ حضرت سلیمان ہی ہے، انگوٹھی دے دی. تو اس نے پہنا اور پہن کے جا کے کرسی سلیمانی پر، تخت سلیمانی پہ بیٹھ گیا، جا کر حکومت شروع کر دی. اب حضرت سلیمان نے استنجا کر کے باہر آئے، بیوی کے پاس کہا انگوٹھی لاؤ. کیسے انگوٹھی؟ ان کی صورت بھی بیوی کو کچھ بدلی سی نظر آئی. آ جاؤ یہاں سے. سلیمان تو لے گئے اس انگوٹھی کو. صاحب یہی حالت رہی 40 دن تک. 40 دن تک وہ جن اس انگوٹھی کے ذریعے سے اور حکومت کرتا رہا. اور اس بیچ میں کیا کیا؟ اس بیچ میں ان سبوں نے جو جادو وغیرہ تھا، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس کو لا کے حضرت سلیمان کی اس کرسی کے نیچے دفن کرا دیا. کیونکہ اب اسی کی حکومت تھی، 40 دن کا موقع ملا، اس کے نیچے دفن کرا دیا. اور پھر بعد میں اس سے کام لیا. بعد میں جب حضرت سلیمان کی رحلت ہو گئی، وصال ہو گیا، تو پھر لوگوں نے پھیلایا کہ ایسا ہے کہ سلیمان تمہارے اوپر جو حکومت کیا کرتے تھے اسی جادو کے بلبوتے پہ کیا کرتے تھے، اور اگر تم نہیں میری بات مانتے ہو تو ان کی کرسی کے نیچے سے کھدائی کرو، دیکھو ابھی نکلے گا. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ چلو تم بھی کھدائی کرو. کہا نہیں، ہم تو یہ دور سے دیکھیں، ہم بتائیں گے. اس میں کرسی سلیمانی میں ایک خاصیت یہ تھی کہ عام حالات میں کوئی جن اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا جب تک خاتم سلیمانی پاک نہ ہو. وہ جا نہیں سکتا تھا. وہ جانتا تھا کہ میں اگر جاؤں گا قریب تو جل جاؤں گا. تو کہا نہیں، میں یہیں سے بتا رہا ہوں، کھدائی کرو. کھدائی کیا تو اس کے نیچے نکلا جس میں سب جادو وغیرہ لکھا ہے. تو وہ بنی اسرائیل نے کہا ہو اب راز کھلا، جادو کے بلبوتے پہ سلیمان ہمارے اوپر حکومت کیا کرتا. تو ایک تو روایت یہ ہے جس کو بہت مختصر میں امام سیوطی کا کمال دیکھیے، انہوں نے اتنے میں بیان کر دیا کہ وہ کام تحت کرسی ہی لمبا ہوتی ہے. بس اتنے بیان کر دیا. یہ ان کا اختصار، غایت اختصار کمال کہ شیاطین نے اس جادو کو کرسی سلیمان کے نیچے دفن کر دیا تھا. یعنی حضرت سلیمان کے زمانے ہی میں جب ان کی سلطنت ان سے وقتی طور پہ چھین لی گئی تھی 40 برس اور 40 دن کے لیے. اچھا، ایک دوسری تفصیل دیکھیے. دوسری تفصیل کو او کے ذریعے بیان کرتے ہیں. او کانت تسترق السمع وتضم الیہ اکاذیب وتلقیہ الی الکہنہ فیدونہ. کہ یہ ہے مطلب کہ شیاطین یہ چوری چھپکے سے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اشتراق سمع کرتے تھے. یہ ترجمہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا. اشتراق سمع کرتے تھے. اشتراق کے معنی ہوتا ہے سرقہ کرنا، چوری کرنا، اور سمع کا معنی سننا، یعنی چوری چھپکے سے سننا. یہ پہلے شیاطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آسمانوں پہ چلے جاتے تھے
7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور فرشتے جو تدبیر عالم اور تدبیر دنیا کے سلسلے میں جو آپس میں باتیں کیا کرتے تھے یہ سن لیتے چپکے سے، اور نیچے آتے، اور نیچے آنے کے بعد پھر اس میں کچھ اور اپنی طرف سے جھوٹ سچ ملا کے اور پھر کاہنوں کو بتا دیتے، جو جن کے یہ موکل ہوتے تھے ان کو بتاتے، اب وہ کاہن اس میں اور نمک مرچ لگا کر کے اور پھر غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے، پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے، سمجھ گئے؟ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اس کی برکت سے یہ ہوا کہ اوپر کے 4 آسمانوں سے شیاطین کا آنا جانا بند ہو گیا، مگر 3 آسمانوں تک پھر بھی آتے جاتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولادت طیبہ ہوئی تو اب پھر ان بقیہ جو 3 آسمان ہیں ان پر بھی ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے روکنے کے لیے فرشتے مقرر کیے کہ جیسے یہ قریب جاتے ہیں وہ آگ کا انگارہ لے کر کے ان کو مارتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ ہاں، یہ وہی ہے جس کو قرآن کریم میں شہاب ثاقب کہا گیا، روشن ستارہ۔ ہاں ہاں، وہی تارا ٹوٹنا جو آپ لوگ بولتے ہیں، تارا ٹوٹا، یہ وہی ہے کہ یہ شیاطین جب اس طرح کے سما کے لیے اوپر جاتے ہیں تو صاحب وہ فرشتے جس پر مقرر ہیں حفاظت پر، وہاں سے آگ کے انگارے سے ان کو مارتے ہیں، وہی تارا ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھاگتے ہیں وہاں سے، اور بھاگتے ہیں تو وہ جو فرشتے مارتے ہیں وہ رائے گا نہیں جاتا، یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کا نشانہ ضرور بنتا ہے، کوئی تو مکمل جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی جزوی طور پر، اور یہ جاتے جانتے کیسے ہیں؟ یہ بھی عجیب سی بات، اڑ کے نہیں جاتے، ایک پر ایک شیطان کھڑے ہوتے 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 آسمان تک پہنچتے۔ شارح قصیدے بردا علامہ باجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شارح قصیدے بردا، اس طریقے سے تو اوپر تک جاتے ہیں۔ ہاں، اور تفصیل دیکھیے ہماری شرح کشف بردا میں۔ چلیے صاحب، تو یہ کام یہ کیا کرتے تھے، جب یہ کام کیا کرتے تو لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ جن غیب جانتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان نے جب سنا کہ یہ سب لوگوں میں کے عقیدے خراب ہو رہے تو انہوں نے ان سب کی جو کتابیں تھیں کاہنوں کی ان کو جمع کرایا، بنو اسرائیل میں کاہن تھے ان کو جمع کر کے اور اس کے بعد ان کو سب دفن کر دیا کرسی کے نیچے، اور اس کے بعد جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو پھر شیاطین نے کہا وہ اس کے نیچے دفن ہے، اس کے ذریعے سے وہ سلیمان ان پر حکمرانی کرتے تھے۔ اب دونوں واقعے آگے جا کے مل گئے۔ چلو ترجمہ دیکھیں، 2 روایتیں ہیں، پہلی روایت لما نزع ملکہ تک، اور دوسری روایت کیا ہے، وکانت تسترق السمع، یا یہ شیاطین چوری چھپے سنا کرتے تھے، یعنی فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، وتضم الیہ اکاذیبا، اور جھوٹی باتیں خلاف واقع باتیں اس کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، وتلقیہ الی الکہنہ، اور کاہنوں کو کے دل میں القاء کر دیتے تھے، کاہنوں کو دے دیتے تھے، فیدونونہ، تو یہ کاہن اس کی جمع و تدوین کرتے تھے، یعنی کچھ خاص طریقے سے نمک مرچ ملا کے، یہ بھی ایک تو ایسے ہی وہ نمک مرچ ملا کے لاتے تھے، اب جو کچھ بچا کچا ہے چٹخارا بنانے کے لیے یہ بھی نمک مرچ ملا دیتے تھے، تو حاصل یہ ہوا کہ کہیں اس میں 100 میں 1 آدھ بات صحیح، باقی زیادہ تر غلط، وہ فشا ذالک، اور یہ بات پھیل گئی، مشہور ہو گئی، وشاع، فشا و شاع ایک ہی معنی میں، یہ بات پھیل گئی اور مشہور ہو گئی کہ ان الجن تعلم الغیب، کہ جن غیب جانتے ہیں، فجمع سلیمان الکتب ودفنہا، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کاہنوں کی ان کتابوں کو جن کی تدوین کی تھی انہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا، ودفنہا، اور انہیں دفن کر دیا زمین میں۔ کہاں دفن کیا تھا؟ اپنی کرسی کے نیچے، تاکہ سب پہنچ نہ سکے۔ فلما مات دلت الشیاطین علیہ الناس فاستخرجوها، تو جب حضرت سلیمان کی رحلت ہو گئی تو شیاطین نے لوگوں کو ان کتابوں کی طرف
رہنمائی کی، فاستخرجوها، تو لوگوں نے وہ کتابیں باہر نکالی، فوجدوا فیہا السحر، تو انہوں نے ان کتابوں میں جادو پایا، فقالوا انما ملککم بہذا، تو ان لوگوں نے کہا کہ سلیمان نے اسی جادو کی بدولت تمہارے اوپر بادشاہی کی ہے، اسی جادو، انما ہے نا جو جملے کے جزء اخیر میں حصر کا فائدہ دیتا ہے، فتعلموا ورفضوا کتب انبیائہم، چنانچہ ان لوگوں نے، یہ بنی اسرائیل تھے سب، ان لوگوں نے جادو سیکھا اور اپنے انبیاء کی کتابوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، جادو کے چکر میں آ گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جادو یہودیوں کے پاس ہے، بنی اسرائیل دنیا میں سب سے بڑی جادو رقم وہی ہے، ہاں، اور ویسے جادو نہ بھی ہوتا تو ان کی سازش کیسی گہری ہوتی ہے کہ پوری دنیا کو پانی پلا رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں اس کی جڑ میں یہودیوں کی سازش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بہت سے مسلمان، بھولے بھالے مسلمان بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں۔ قال تعالی تربیۃ لسلیمان وردا علی الیہود فی قولہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پاک بازی کو بیان کرتے ہوئے اور یہودیوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہ انظروا الی محمد یذکر سلیمان فی الانبیاء وما کان الا ساحرا، یہودی کہا کرتے تھے کہ محمد کو دیکھو تو اس سلیمان کا ذکر نبیوں میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف جادوگر تھے۔ یہ بات تو کہا کرتے تھے یہودی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پاک بازی کو بیان کرتے ہوئے اور یہودیوں کی اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا، سلیمان نے کفر نہ کیا۔ کیا مطلب؟ اے لم یعمل السحر، کفر نہیں کیا یعنی جادو کا کام نہیں کیا، جو کافرانہ کام ہے، یہ تو جادو کرنا یہ کافرانہ کام ہے، کافروں کا کام، وہ نہیں کیا۔ کفر بول کر اس کا جو ملزوم ہے وہ مراد ہے، وہ کیا ہے؟ عمل السحر، عمل السحر یہ ملزوم ہے اور کفر اس کے لیے لازم ہے، بات سمجھے؟ جادو کرنا عام حالات میں، اس میں شیاطین سے استمداد و استعانت ہوتی ہے، اور عمومی حالات میں اس میں کفری اور شرکیہ مضامین ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا عقیدہ رکھتے ہوئے اور اس کو عقیدہ رکھتے ہوئے کوئی کرتا ہے تب تو کھلی بات ہے کہ وہ کافر ہوگا، کفر ہوگا۔ لیکن بعض جادو ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرکیہ مضامین پہ مشتمل نہیں، اس میں صرف شیاطین سے استمداد ہے، استعانت ہے، تو ان کا کرنا کفر نہیں ہے مگر حرام ضرور ہے۔ ہاں اگر اس حرام کو کوئی جائز سمجھے تو استحلال الحرام کفر، اس کے تحت کافر ہو جائے گا، اور سمجھے؟ اور اگر کوئی شخص جادوگروں سے دفاع کرنے کے لیے، اہل حق کا دفاع کرنے کے لیے اور سیکھے اور اس کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کی اس حد تک اجازت ہے، سمجھے؟ جبکہ اس میں شرکیہ اور کفریہ مضامین سے پرہیز ہے، بات سمجھ گئے؟ چلیے صاحب، وما کفر سلیمان ولم یعمل السحر لأنه کفر، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جادو کا کام نہیں، جادو نہیں کیا
کیونکہ جادو کفر ہے۔ ولیکن، یہاں ولیکن اور ولیکن دونوں قراءتیں ہیں، تشدید کے ساتھ ولیکن یہ اکثر کی قراءت ہے، اور تخفیف کے ساتھ ولیکن یہ ابن عامر اور حمزہ کی قراءت ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، اس جملے کو بتا رہے ہیں کہ الجملۃ حال من ضمیر کفروا، یہ کفروا کی ضمیر فاعل جو واو ہے اس سے حال ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وما انزلہ سے پہلے یعلمونہم نکال کر مفسر نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ ما انزلہ کا عطف یہاں پر کس پر ہے؟ الناسا پہ، کیوں نہیں؟ السحرہ پہ، السحرہ پہ، الناسا پہ، السحرہ پہ جو السحرہ پر اس کا عطف ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ معطوف علیہ کا تعلق جن چیزوں سے ہوتا ہے، معطوف کا تعلق بھی ان چیزوں سے ہوا کرتا ہے، لیکن بواسطہ حرف عطف۔ تو چونکہ اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ ہے کیا ہے؟ السحرہ، اس کا تعلق یعلمون الناس سے ہے، تو پھر معطوف ما انزل علی الملکین کا تعلق بھی یعلمون الناس سے ہو گیا، اسی لیے یعلمونہم نکالا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا اس پہ عطف ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا کہ لیکن شیطانوں نے کفر کیا اس حالت میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یا وہ سکھاتے تھے وہ جادو کہ جو دو فرشتوں کو پر اتارا گیا، دو فرشتوں پر اتارا گیا کا کیا مطلب ہے کہ اے الہماہ، یعنی ان کے دل میں الہام کیا گیا، دل میں ڈالا گیا۔ من السحر، یہ من بیانیہ ہے، ما انزلہ میں ما کا بیان ہے، ما کی تفسیر ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ملکینی، یہ تو عام قرات متواترہ میں ملکینی ہے، ملک کا معنی فرشتہ، اور ایک قرات شاذہ میں ہے ملکینی، کہتے ہیں قریا بے کسری لام، ایک قرات شاذہ میں لام کے کسرے کے ساتھ ہی قریا جب بولتے ہیں امام سیوطی عام طور سے قرات بتانے کے لیے، تو قرات شاذہ جب بتاتے ہیں تو عموماً قریا بتاتے ہیں۔ عموماً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ خاص جگہیں ایسی ہو سکتی بہت کم جہاں قرات متواترہ یا مشہورہ کے لیے بھی اس کا استعمال ہو، مگر وہاں قرینہ ہوگا کوئی نہ کوئی۔ مطلق جب بولیں گے یہ تو قرات شاذہ کو بتانے کے لیے ہی یہ قریا صیغہ مجہول استعمال کرتے ہیں۔ ببابلہ، اس سے پہلے الکائنین نکالا مفسر نے، یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ببابلہ یہ ملکین کی صفت ہے، لیکن بتقدیر الکائنین، ارے اب عبارت یہ بنی کہ ما انزل علی الملکین الکائنین ببابلہ، ان فرشتوں پر جس کا القاء کیا گیا جو فرشتے بابل میں تھے۔ یہ بابل کیا ہے؟ اردو والے بابل بولتے ہیں، صحیح ہے بابل، بہت سے لوگ بابل بولتے ہیں۔ بلد فی سواحل العراق، عراق کے اطراف میں مضافات میں ایک شہر کا نام ہے، قدیم شہر ہے جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، کچھ ہیں نشانیاں اس کی عراق میں۔ حاشیہ نمبر 4 پہ نہیں، ہاں 4 ہی میں، 4 پہ 2 حاشیے ہیں نا۔ ببابل سمیت بہ لتبدل الالسنہ ہے، تبدل یعنی صوفۃ سرین نور۔ بہرحال وہ کہ وہ اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے وہ شہر اس وقت، کچھ خاص کھنڈرات کی شکل میں کچھ نشانیاں ہیں، بڑا پرانا شہر عراق کا۔ ہاروت و ماروت بدل و عطف و بیان للملکین، ملکین یہ ملکین سے کا بدل کل ہے یا عطف بیان ہے؟ کیا بدل کل کسے کہتے ہیں؟ جس کا مصداق
مبدل منہ کا مصداق ہو، دونوں کی مصداق ایک ہو، اور پھر بیان جو صفت نہ ہو اور اپنے مطلوب کی وضاحت کرے۔ قال ابن عباس ہما ساحران کان یعلمان السحر وقیل ملکان منزلا لتعلیمہ ابتلاء من اللہ الناس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ دونوں جادوگر تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، ملکین، ہاروت کو ماروت کو۔ اور قیلا کو کہہ رہے ہیں کہ قیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جو جادو سکھانے کے لیے، جو لوگوں کو اللہ کی جانب سے امتحان لینے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے جادو سکھانے کی خاطر آسمان سے نیچے اتارے گئے تھے۔ جمہور مفسرین کا قول یہی ہے، جس کو انہوں نے قیلا سے بیان کیا، مگر اب شاید سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ مروی ہے، اس وجہ سے امام سیوطی کو اچھا لگا ہوگا اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے ہاں راجح قرار دیا ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کا قول یہ دوسرا والا ہے، یہ ہاروت و ماروت حقیقت یہ کہ فرشتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان سے اتارا تھا جادو دے کر اور یہ تعلیم دے کر کہ تم جا کر کے اور میرے انسانوں میں جا کے کہنا کہ جادو سیکھنا ناجائز ہے، ہاں، مگر اس کے یہ اثرات ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ناجائز سننے کے بعد بھی کہنے نہیں ہمیں سکھاؤ تو پھر سکھا دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہمارے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہوا۔ اور اگر وہ یہ کہے جیسے تم کہو گے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے ناجائز ہے، تو وہ کہے گا بھی ہمیں نہیں سیکھنا، جب ناجائز اللہ نے منع کیا تو نہیں سیکھنا، تو وہ شخص امتحان میں کامیاب ہوا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الى اخره۔ اور یہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے۔ وما یعلمان من احد، اس میں من زائدہ ہے، تو اصل میں کیا ہے کہ وما یعلمان احدا، یہ اصل کے لحاظ سے مفعول بھی ہے، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جادو، حتی یقولا، یعنی حتی یقولا لہو نصحا، یہاں تک کہ بطور نصیحت اور بطور خیر خواہی اس سے یہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ، ہم تو سامان آزمائش ہیں۔ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیۃ من اللہ للناس، ہے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے آزمائش کا ذریعہ اور سامان۔ لیمتحنہم بتعلیمہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس کو کی تعلیم کے ذریعے آزمائے۔ فمن تعلمہ کفر ومن ترکہ فہو مومن، تو جو اسے سیکھے تو وہ کافر ہو جائے، یعنی جو کفریہ پر مشتمل ہو، کفریہ کلمات پر مشتمل جادو کو سیکھے وہ کافر ہو جائے۔ کچھ تفصیل ہم نے تو بتائی ہے۔ ومن ترکہ فہو مومن، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ صاحب ایمان ہوگا۔ فلا تکفر، تو وہ جس کو بھی سکھاتے ہیں اس کو کہہ دیتے تھے کہ ہم سامان آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہم امتحان کا سامان بن کے آئے ہیں، سمجھے؟ فلا تکفر یعنی فلا تکفر بتعلمہ، تو جادو سیکھ کر کے تم کفر نہ کرو۔ ہاں، فإن ابا الا التعلم علمہ، تو اگر وہ شخص اس کے سیکھنے ہی کو منظور کرتا، اگر وہ شخص اس کے سیکھنے ہی کو منظور کرتا تو سکھا دیتے اس کو۔ ابا یا ابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا اور نامنظور کرنا۔ اس کے بعد الا آ گیا،
نامنظور میں ایک نہ ہے نا، اور اللہ میں بھی نفی ہوتی ہے. ہاں تو اب نامنظور کے بجائے ترجمہ منظور ہو گیا، وہی جو میں نے کیا ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیسے منظور ترجمہ ہوگا. فَإِنْ أَبَى إِلَّا التَّعَلُّمَ عَلَّمَهُ، تو اگر اسے جادو کا سیکھنا ہی منظور ہوتا علمہ تو اس کو پھر سکھا دیتے ہو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو پھر لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. کیسے؟ بِأَنْ يُبْغِضَ كُلًّا إِلَى الْآخَرِ، کہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا وہ دشمن بنا دیتے. اور ایک نسخے میں بِأَنْ يُبْغِضَ كُلٌّ مِّنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ. تو دو نسخے ہیں یہاں پہ، نور بنا کر کے نسخے کا فرق بتایا. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان اسی ذریعے سے تفریق و جدائی ڈال دیتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ لوگ ہم یعنی السحرہ، یہ جادوگر، بِهِ اے بالسحر، اس جادو کے ذریعے، اور یہ جادوگر اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں اللہ کے حکم و ارادے کے بغیر. یعنی خود جادو میں یہ تاثیر نہیں ہے، جب تک حکم الہی نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور ہر چیز کو ایک سبب سے جوڑا ہے کہ جب وہ سبب پایا جاتا ہے تو وہ سبب کا وجود ہوتا ہے، سمجھے؟ اس لیے جادو کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خاص قسم کے نقصان کے لیے ایک ظاہری سبب بنا دیا ہے، مگر وہ سبب حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی نہیں ہے. مؤثر حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ من احد میں من زائدہ ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو آخرت میں انہیں ضرر پہنچائے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں فائدہ نہ پہنچائے. یہ چیز کیا ہے؟ وہ سحر، اور یہ ہے جادو. بس